مسیح یسوع کے قادر جلالی فتحمند عظیم نام میں تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو بہت بہت سلام اور شبات شلوم سبت کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج ہم شکر گزار ہیں خداوند یہوہ پاک خدا کے اور اس کے بیٹے روح القدوس کے یہوشوا مشیحاق کے، جس کے وسیلے سے آج ایک بار پھر ممکن ہوا کہ میں آپ کے سامنے آیا ہوں تاکہ خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو آپ تک پہنچاؤں۔ اور ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے کہ ایک مسیحی کی زندگی میں ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ آج اس کا 6واں ایپیسوڈ ہے اور بہت کچھ ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا اور مزید بھی سیکھ رہے ہیں، اور ہمیں ضروری ہے کہ جب ہم اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ہونا چاہیے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ایک مسیحی کی زندگی میں ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایمان جب آتا ہے جب ہم خدا کو قبول کرتے ہیں، اس کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں۔ خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے کہ تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا ہے۔ خدا آج مختلف ذریعوں سے، مختلف خدام سے، نوجوانوں کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، بیٹیوں کے ذریعے اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے تاکہ جو کوئی اس کی آواز سنے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، تو پھر انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد رکھے، اور آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبر لے، کیونکہ تو نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے اور جلال اور شوکت سے اسے تاجدار کرتا ہے۔ تو نے اسے اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے، تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے، سب بیر بکریاں، گائے بھیل، سب جنگلی جانور اور ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندر کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ آمین۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، خداوند کا جلالی اور کبھی ہاتھ ہماری زندگی میں اسی طرح بڑا رہے جب ہم ایک مسیحی ہوتے ہوئے اپنے گھرانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر اس بات کی منادی کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں کچھ ہی کم تر بنایا ہے۔ خدا نے اپنی شبیہ پر انسان کو بنایا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ خداوند پر بھروسہ کرے، خداوند پر توکل کرے، اور خداوند اس سے اپنی شبیہ میں اس لیے بناتا ہے تاکہ وہ خدا کو جان سکے۔ اور کلام پاک میں بھی ہم نے سنا ہے خدا نے کہا ہے کہ میں اپنی کیا کرتا ہوں، اپنی ساری برکتیں اور اپنی نعمتیں اسے دیتا ہوں۔ یعنی خدا جو ہے وہ ہمیں سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ جو پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کے لیے سب چرند پرند اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ تھا سب کچھ انسان کے لیے بنایا تاکہ انسان جیتا رہے۔ اب ایک انسان جو ہے اس روح زمین پر زندہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو اس ایمان میں قائم رہنا چاہیے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے رومیو کے نام پولس کے خط میں کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ ایک مسیحی کی زندگی میں ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ آج ہمارے لیے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے بڑے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے اندر کیسا ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ایسا ایمان ہماری زندگی کے اندر تو نہیں ہے کہ جب ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں یشعیاہ کی کتاب اور اس کا 14واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے یہ سب کلام نازل فرمایا ہے، اور جب خداوند کلام مقدس میں فرماتا ہے تو تمام بنی نوع انسان کے لیے فرماتا ہے، ہر ایک، اور خدا سب سے کلام کرتا ہے، ہر ایک انسان سے کلام۔ جو حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، یشعیاہ کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ رب الفوج فرماتا ہے کہ میں ان کی مخالفت کو اٹھوں گا
اور میں بابل کا نام مٹاؤں گا اور ان کو جو باقی ہیں بیٹوں اور پوتوں سمیت کاٹ ڈالوں گا۔ یہ خداوند کا فرمان ہے۔ رب الفوج فرماتا ہے میں اسے خار پشت کی میراث اور تالاب بناؤں گا اور میں اسے فنا کے جھاڑو سے صاف کروں گا۔ خدا اپنے لوگوں کی صفائی کرنا چاہتا ہے۔ خدا ان لوگوں کو صاف کرنا چاہتا ہے، ان کی گندگی پلیتگی کو صاف کرنا چاہتا ہے جو انسان اس روح زمین پر رہتے ہوئے خدا کے کلام کو ماننے سے انکاری ہے۔ اور خدا نے یہاں فرمایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس بابل کی زندگی سے نکلنا ہے، ان رسومات سے نکلنا ہے، ان تمام کاموں سے نکلنا ہے، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ میں ان کا مخالف ہوں گا، اٹھوں گا اور میں بابل کا نام مٹاؤں گا۔ آج بھی ہماری زندگیوں کے اندر بابل کی زندگی جو ہے وہ بسی ہوئی ہے۔ آج بھی بابل ہماری زندگی سے جدا نہیں ہوتا۔ آج بھی ہم وہی کام کرتے ہیں جو بابل کی زندگی میں ہوا۔ کیا خدا ایسے مسیحی لوگوں کو پسند کرے گا؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم ایک مسیحی ہوتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر وہ بابل کی زندگی، وہ نافرمانی کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر رائج کریں، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں صلح کا پیغام دینا ہے، انصاف کا پیغام دینا ہے اور محبت بانٹنے کا پیغام دینا ہے، فرمانبرداری کا پیغام دینا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کو شیئر کرنے اور اس میں شامل کرنے اور اس میں ایک دوسرے کو دعوت دینے کے لیے خدا نے ہمیں شریک کیا ہے، تاکہ ہم خداوند کے آئین کو، خداوند کے قوانین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سو آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، خروج کی کتاب، اور اس کا ایک حوالہ 31واں باب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھ سکیں، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہم سے آج بات کرتا ہے۔ خدا اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے اور خدا ہمارے لیے ہر ایک وسائل ممکن کرتا ہے، اور خدا نے یہ تھرو دا انٹرنیٹ ہمارے لیے یہ فیسلٹی بنائی ہے تاکہ ہم خداوند کے کلام کو، خدا کی باتوں کو سن سکیں۔ جس طرح کہ خدا بنی اسرائیلی قوم کے ساتھ کلام کرتا رہا، اور خداوند نے کہا خروج کی کتاب اس کا 31واں باب اس کی 16ویں آیت میں کہ پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں۔ میرا اور بنی اسرائیل کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے ایک نشان رہے گا، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کر کے اسے تازہ دم ہوا۔ سو میرے بھائی اور بہنوں، خدا چاہتا ہے کہ ہم بابل کی زندگی سے نکلیں، ان تمام رسومات سے نکلیں اور خداوند کی ان اپوائنٹڈ ڈے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور ان ڈے میں سے ایک خدا نے سبت بھی ٹھہرایا تھا، شبات ٹھہرایا تھا تاکہ ہم اس میں داخل ہو سکے، اور خدا نے آدم کو بھی 7ویں دن میں پیدا کیا تھا تاکہ وہ سبت میں شامل ہو سکے۔ سو ہمیں خداوند کے جو دن ہیں، خداوند کی جو عیدیں ہیں، خداوند کے جو تہوار ہیں، ہمیں ان کو اپنی زندگی کے اندر بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا جو ہے وہ بابل کی زندگی کی طرح گزار رہی ہے، لیکن خدا نے کہا ہے کہ ہمیں بابل سے نکلنا ہے، اس نمرود کی زندگی سے نکلنا ہے، اور ہمیں خداوند کے مقررہ آئین اور قوانین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ جب خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خداوند کے کلام پاک میں ہمیں 7 وہ خاص تہوار، تمام عید جو خدا نے مقرر کی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور اگر آپ میرے ساتھ نکالیں اخبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 23 سے 25 آیت کو ضرور پڑھیے گا، کلام مقدس میں یہ ہمیں سب کچھ بتاتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں جو ہے ہمیں 3 عیدیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، عید خزاں کی موسم کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، جن میں سے پہلی عید جو ہے وہ نرسنگوں کی عید کہلائی جاتی ہے، اور دوسرا یوم کفارہ، اور تیسری عید عید خیام کہلائی جاتی ہے۔ اور یہ تینوں عیدیں جو ہیں یہ خزاں کے موسم میں آتی ہیں، اور اس کے بعد 4 عیدیں ہیں وہ جو موسم بہار میں آتی ہیں، جس میں عید فصح، بے خمیری روٹی کی عید، پہلے پھلوں کی عید اور عید پینتیکوست۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان 7 عیدوں میں سے کلیسیا پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر صرف ایک عید ہے جو منائی جاتی ہے، اور وہ عید پینتیکوست ہے، جو تمام جوش و خروش کے ساتھ لوگ اس کو مانتے اور اس کو سیلیبریٹ کرتے اور خدا کے اپوائنٹڈ ڈے کو قبول کرتے ہیں۔
لیکن میرا یہاں ایک سوال ہے ان تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں سے کہ اگر وہ عید پینتیکوست کو مناتے ہیں تو کیا حقیقی طور پہ وہ عید پینتیکوست ہی منا رہے ہیں یا وہ عید نزول روح القدس منا رہے ہیں؟ یہ سوال جو ہے میں آپ کی زندگی میں دے رہا ہوں، آپ اس پر ضرور غور کیجئے گا کہ کیا ہم خدا کے ان پوائنٹڈ ڈیز کو جو خدا نے خروج کی کتاب 12 باب میں، ابار 23 باب میں، اور اس کے بعد خروج 12 باب 15 سے 17 آیت میں جو بتایا ہے، اور خروج 23 باب اس کی 16ویں آیت، اور گنتی کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 26ویں آیت، اور اس طرح اعمال 2 باب اس کی پہلی 8 آیات، اور ابار کی کتاب اس کا 23 باب اس کی پہلی 3 آیات، کہ یہ خداوند کی عیدیں ہیں، یہ خداوند کے دن ہیں جو خداوند نے پوائنٹ کی ہیں۔ لیکن آج بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس زندگی سے نکلیں، اس بابل کی زندگی سے نکلیں، تاکہ خدا ہمیں بحال کرے۔ خدا کے ان پوائنٹڈ ڈیز کو اپنی زندگی کے اندر ہمیں قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا نے جو دن ہمارے لیے مقرر کی ہیں، ہم پر لازمی ہے کہ اگر ہم ایک مسیحی ہیں اور اگر ہم مسیح یسوع کو فالو کرتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ ہماری زندگی کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور خداوند کے کلام پاک میں لکھا ہے، خروج کی کتاب اس کا 31واں باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی 2 لوحیں دیں، اور وہ لوحیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ اب یہاں جو خدا نے فرمایا ہے کلام پاک میں، وہ ہمیں بالکل صاف نظر آتا ہے کہ خداوند نے کوہ سینا پر بزرگ موسیٰ کو یہ باتیں جب دیں، بتائیں، سکھائیں، اور وہ لوحیں دیں تو کیا کیا کہ وہ لوحیں پتھر کی تھیں اور خدا نے اپنے ہاتھ سے ان کو لکھا تھا۔ اب جب ہم خداوند کے 10 کمانڈمنٹس کی بات کرتے ہیں، خداوند کے 10 حکموں کی بات کرتے ہیں، تو ہر ایک مسیحی جو شخص ہے جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے، یا ایک مسیحی جو خدا یسوع مسیح پر بھروسہ رکھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ میرا شافی ہے، تو وہ فوری طور پر کہے گا کہ جی ہاں، میں بالکل خداوند کے 10 کمانڈمنٹس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرتا ہوں۔ ہر ایک شخص یہ کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن جب انہیں کہیں کہ ان میں سے ایک جو بات ہے وہ ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں، یہ کہ وہاں لکھا ہے خروج 20 باب اس کی 8ویں آیت میں کہ یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا، تو کیا سبت آج ہم پہ اپلائی ہوتا ہے؟ تو اسی وقت وہ چونک پڑتے ہیں سارے مسیحی جو کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، وہ کہتے ہیں نو 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 نو، اب یہ جو دن ہے یہ تو یہودیوں کے لیے ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پیدائش کی کتاب ہم دیکھتے ہیں وہاں لکھا ہے کہ خدا نے 6 دن میں کام کاج کیا اور 7ویں دن سبت ہمارے لیے مقرر کیا، مقدس ٹھہرایا، اور خداوند اس کی یاد دہانی کرتا ہے۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے جب ہم ان 10 حکموں کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں اور اس میں سے ایک حکم توڑتے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی طور پہ خدا کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک حکم کی نہیں بلکہ ان سارے 10 حکموں کو ہم جھٹلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جب خدا کے کلام میں سے کچھ بڑھاتے ہیں یا گھٹاتے ہیں تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں خدا خوش نہیں ہوتا۔ اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ابار کی کتاب کے اندر اور خروج کی کتاب کے اندر اور استثناء کی کتاب کے اندر خدا نے جو اپنے آئین دیے، قانون دیے، اس میں خدا نے ہمیں ساری انسٹرکشن دی ہے تاکہ جو بھی نسل انسانی اس زمین پر زندہ رہے وہ خداوند کے آئین کو، خداوند کے قوانین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ خروج کی کتاب اس کا 32واں باب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور کچھ اس کے اوپر ہم روشنی ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی اس میسج کو سنیں اور برکت پائیں۔ لکھا ہے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال آیا کیا ہو گیا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند یہوہ خدا، یہوہ پاک خدا، جس نے تمام بنی اسرائیلی قوم کو مصر کی غلامی سے، اس فرعون کے آنی شکنجے سے، پھنجے سے بچایا اور اپنے لوگوں کو پار لگایا اور اس مصر کی غلامی میں سے نکال کر بنی اسرائیلی قوم کو لے آیا۔ اب وہی بنی اسرائیلی قوم جب خداوند کے آئین کو، خداوند کے قوانین کو ماننے سے دور ہو جاتی ہے اور خدا کے کلام کو جھٹلاتی ہے، تو پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں
कि बुजुर्ग मूसा का जो भाई है हारून वो भी यहाँ मौजूद है और वो भी उसी लश्कर में था जो बनी इस्राएली कौम को वहां गुलामी से निकाला गया। और हम यहाँ देखते हैं कि उसने क्या किया। वो कहता है कि मूसा ने तो देर लगाई है, तो लोगों ने कहा कि मूसा ने तो देर लगाई है, तो ऐसा कर कि हमारे लिए एक देवता बना। अब यहाँ हारून जो है वो उन लोगों की बात मानता है। आज हम भी उन डिनोमिनेशन एजुकेशन को मानते हैं, कलीसियाओं को मानते हैं। और आज मैं ये बात बड़े फख्र के साथ कहता हूँ कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी बाइबल का खुदा है, ना कि डिनोमिनेशन एजुकेशन का वो खुदावंद है। आज दुनिया के अंदर आप देखें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और उन हर एक कॉलेज का, हर एक यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर जो है वो अपना अपना है, अपनी अपनी तालीम है, अपनी अपनी एजुकेशन है। लेकिन जो बाइबल बिलीवर्स हैं, जो बाइबल को मानते हैं, वो किसी डिनोमिनेशन को नहीं मानते, बल्कि वो खुदा के कलाम को मानते हैं। और यहाँ भी उन्होंने खुदा के कलाम को रिजेक्ट किया और लोगों ने कहा कि मूसा ने तो आने में देर लगाई है, तो ऐसा करके हमारे लिए, ऐसा करके कोई ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। और हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को क्यों देर हो गई, वो इस बात को ना समझ पाए। लेकिन अगली आयत में लिखा है कि हारून ने उनसे कहा कि तुम्हारी बीवियां और लड़कों के कांटों, तुम्हारे बीवियां और तुम्हारे लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास लाओ। अब यहाँ हारून जो है उन सब लोगों को इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा है। उन्हें कह रहा है कि तुम्हारे साथ जितने भी लड़के हैं या लड़कियां हैं, और जो बीवियां हैं, बेटियां हैं, जो उनके कंगन हैं या सोने की बालियां हैं, उनको उतार कर वो कहता है मेरे पास ले आओ। अब वो क्या करता है, लिखा है चुनाचे सब लोग उसके कानों से सोने की बालियां उतार कर उनको हारून के पास ले आए, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरत छेनी से ठीक की गई। तब वो कहने लगे ऐ इस्राएलियों यही है तेरा वो देवता जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। अब यहाँ बहुत खतरनाक हालत है, बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा हो गई है कि वो यहोवा खुदा, यहोवा पाक खुदा जो बनी इस्राएली कौम को उस मिस्र की गुलामी में से, फ़िरौन की आईनी पंजे से मैंने आपको बताया कि निकाल कर लाया है। अब उस खुदा को रिजेक्ट करते हुए उन्होंने क्या किया कि उस सोने के डालियों को, उन तमाम बालियों को और जो कुछ सोना था उन्होंने ढाल कर एक ऐसा देवता बनाया जिसके आगे वो गिर कर सजदा करते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, डांस करते हैं, खुशी मनाते हैं, और वो कहते हैं कि यही है हमारा देवता, यही है हमारा यहोवे जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल आया। वो असल खुदा को, असल यहोवे पाक खुदा को भूल गए, खुदावंद की हस्ती को भूल गए, खुदावंद के रेवलेशन को भूल गए और खुदावंद की मेहरबानियों को भूल गए, और उन्होंने सोने का बछड़ा अपने लिए बनाया। मेरे अजीज भाई और बहनों, यही सबसे बड़ी खराबी है। अगर हम एक मसीही होते हुए, अगर आज भी हमारी जिंदगी के अंदर ये चीजें हैं, आज भी अगर हम खुदा के कलाम को परे कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं और अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशें, अपनी सोच, अपनी मर्जी और अपने ख्याल कलामे अक़दस में शामिल करते हैं या कलीसियाओं के अंदर शामिल करते हैं, तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। यही सब कुछ हम इस जगह पर देखते हैं कि यहां भी सब कुछ ऐसा हुआ। और कलाम पाक में लिखा है 5वीं आयत में कि ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई और उसने ऐलान किया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। अब यहाँ जो है उन्होंने एक ईद मनाई है, खुशी मनाई है, शादमानी की है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद की पॉइंटेड की हुई ईदें, जो 7 ईदें जो खुदा ने दी थी बनी इस्राएली कौम को, अहले यहूद को, और खुदा ने कहा था कि ये मेरी ईदें हैं, इनको मानो। और लेकिन यहाँ जो उन्होंने क्या किया कि उन नाफरमानों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो हमने सारा कुछ किया है इसमें हम खुश होंगे। और उन्होंने एक ऐलान कर दिया, नरसिंगा
بجا دیا اور انہوں نے کہا کہ کل خداوند کے لیے ہماری عید ہوگی، یعنی اس دیوتا کے لیے انہوں نے عید منائی اور جشن منایا، اور یہ فال عید جو ہے انہوں نے سیلیبریٹ کی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج بھی بہت سارے مسیحی جو ہیں ایسی فالز جو ہیں تہوار مناتے ہیں۔ اور ایک مسیحی کی زندگی میں ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جو کلام پاک کے اندر باتیں لکھی ہیں وہ ان کو قبول کرے، ہر ایک اس ڈینومینیشن ایجوکیشن کو وہ ریجیکٹ کرے اور کلام کو پیورٹی دے، کلام اقدس کے اندر دیکھے کہ کلام اقدس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر کلام اقدس کو اگر ہم دیکھتے ہیں، کلام پاک میں سے اگر ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو ہم خدا کے ان پوائنٹ ڈیز کو بھی سمجھ سکتے ہیں، خداوند کی ان باتوں کو جان سکتے ہیں، اور کلام کی ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ اپنے اس رشتے کو مضبوط کریں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے پہلا یوحنا اس کا 5 باب اس کی پہلی 3 آیت میں کہ جس کا یہ ایمان ہے۔ جی میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہم کتاب مقدس میں سے خدا کے کلام میں سے دیکھ رہے تھے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بزرگ بندہ موسیٰ جب خداوند کے آئین کو، قوانین کو، حکموں کو جو خدا نے اس کو دیے تھے لیتا ہے، ریسیو کرتا ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جب خداوند کے ساتھ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور ہم کلام مقدس میں سے دیکھ رہے تھے کہ جب خدا کے بندے کو نیچے آنے میں دیر لگی تو اس کا بھائی جو ہارون تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں کی بات مانی۔ آج ہم بھی بہت سارے لوگوں کی بات مانتے ہیں، لوگوں کے خیالوں کو، لوگوں کی سوچوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو دیکھیں کہ کلام اقدس، خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ اور ہم نے کلام مقدس میں سے اس بات کو دیکھا، کلام مقدس میں پڑھا کہ کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک سونے کا بچڑا بنایا، اور انہوں نے کیا کیا 5ویں آیت میں کہ یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی، اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہوگی، اور دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھائیں، سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود کیا اور اس میں مصروف ہو گئے، اس میں لگ گئے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب آپ فالس عید منائیں گے، وہ خداوند کی عیدوں کو چھوڑ دیں گے اور اس عید کو منائیں گے جو خدا کی نہیں ہے، انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ اور یہاں بھی انسان کی پوائنٹڈ عید تھی کہ انہوں نے بچڑا بنا کر اس کے آگے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قربانی چڑھائی اور بہت کچھ کیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تب خداوند نے موسیٰ کو کہا نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال آیا بگڑ گئے ہیں۔ ان کی زندگی بگڑ گئی، ان کے حالات بدل گئے، ان کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوگی، اس طرح نہیں رہی جس طرح خدا اپنے لوگوں کو رکھنا چاہتا تھا۔ اور یہاں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خداوند کی بات کو ریجیکٹ کیا، اور موسیٰ نے جو ان کے ساتھ اچھا کام کیا تھا اس نے کوشش کی اور مصر کی غلامی میں سے اپنے لوگوں کو لے کر آیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خداوند کے عہد کو، جو ابدی عہد خدا نے باندھا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، اس نے کہا تھا کہ پس بنی اسرائیل جو ہے وہ کیا کریں کہ سبت کو مانے، پشت در پشت سے دائمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں۔ خداوند نے کہا تھا کہ میرے پوائنٹڈ ڈیز کو، میرے دنوں کو مانا جائے، لیکن یہاں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اچھلا کودا اور اس سونے کے بچڑے کے آگے جو ہے قربانیاں چڑھائیں اور عید کی خوشی منائی۔ اور یہاں جب خداوند نے دیکھا تو خدا نے پھر موسیٰ سے کہا کہ تو جا اور جا کر دیکھ۔ اور کلام پاک میں پھر ہم پڑھتے ہیں، کلام میں لکھا ہے اور وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے، اور انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانیاں چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال آیا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے خدا کے کلام کے اندر انہوں نے کی ہے، کہ انہوں نے خدا کے کلام کو ٹوٹلی باطل کر دیا ہے، اپنی مرضی کے لیے انہوں نے خدا کے کلام کو باطل کر دیا ہے۔ اور خداوند نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دیوتا ہم نے بنایا ہے یہ ہمیں ملک مصر سے نکال کر لایا ہے۔ آج ہماری زندگیاں جو ہے، ہمیں بھی ضروری ہے کہ اگر ہم اس بابل کی زندگی میں ہیں
या उस गंदी ज़िंदगी के अंदर हैं, नाफरमानी की ज़िंदगी के अंदर हैं, तो अपनी ज़िंदगी को हमवार बनाएं। और फिर खुदावंद ने कहा, मूसा से कहा कि इस कौम को देखता हूँ कि ये गर्दन कश कौम बन गई है। खुदावंद ने कहा कि ये गर्दन कश कौम है, यानी ये लोग खुदा के कलाम को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तू मुझे छोड़ दे, मेरा गज़ब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म करूं और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। जब लोग खुदा के आइन को, कवानीन को मानने से मुनहरफ होते हैं, दूर होते हैं, तो खुदा अपने कहर को नाज़िल करता है। जैसे सदूम और मूरा के अंदर हम देखते हैं, नैनवा के अंदर जब बदी बढ़ गई तो खुदा ने कहा कि उसे मैं तबाह बर्बाद करूंगा। नूह के दिनों में ऐसा हुआ, और मसीह यीशु ने भी कहा कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। जब वो आने वाला है तो वो ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग देखना चाहता है जिसके अंदर कोई भी झुर्री या दाग ना हो। वो चाहता है कि आपका लिबास पाकीज़गी का हो, आपके ख्यालात पाकीज़गी के हों, आपका बदन जान रूह पाकीज़गी के साथ हो, और आप उस खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा इसलिए कबूल करते हैं कि एक आप अच्छे मसीही बनना चाहते हैं। अगर एक मसीही की ज़िंदगी के अंदर ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं, जो कलाम के अंदर लिखी हैं, जो खुदा के कलाम के खिलाफ चलती हैं, अगर वो ज़िंदगी से निकालेगा तो एक अच्छा मसीही बनेगा। अगर वही काम जो यहाँ हमने देखा कि हारून ने किया और कलीसिया ने उस वक़्त किया, तो खुदा के कलाम की नाफरमानी की, तो जीजो ऐसा कोई भी मसीही बहन भाई जो है वो उस ईमान में कायम नहीं रह सकता, उस ईमान में शामिल नहीं हो सकता जहाँ खुदा चाहता है। खुदा ये चाहता है कि उसके ईमान में कायम रहें, ना कि दुनिया की बातें, दुनिया के ख्यालों के अंदर हम पैवस्ता रहें। और खुदा ने कहा कि मैं अब इनको क्या करूँगा, भस्म करूँगा, इनको जो है मैं क्या करूँगा, माफ़ नहीं करूँगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा यही चाहता है कि हर एक शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। यूहन्ना की अंजील का जो मरकजी हवाला जो आज हमने ऊपर लिखा और आपने उसको पढ़ा, खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब उसकी 40वीं आयत में, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे उस पर ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। मेरे अजीज भाई और बहनों, अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम खुदाम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि वही जिंदगी की रोटी है जो आसमान से उतरी है और वो उसका कलाम है, तो फिर हम निजात पाएंगे, बरकत पाएंगे। और यहाँ भी लिखा है, बस उन्होंने उससे कहा हम क्या करें ताकि खुदा के काम जो है वो देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। आज हमें भी खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए, और एक मसीही की जिंदगी के अंदर ईमान लाना बहुत जरूरी है। अगर आज हम मसीही होते हुए खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं मानते, तो फिर मसीह यीशु ने कहा, बस उन्होंने उससे कहा फिर तू कौन सा निशान दिखाता है ताकि हम देखकर तेरा यकीन करें। वो बहुत सारे जो फकी फरीसी लोग थे खुदा यीशु मसीह से सवाल करते हैं, खुदा यीशु मसीह से पूछते हैं कि तू हमें बता कि वो कौन सा ऐसा काम है जो हम तुझे करते देखें तो तुझ पर ईमान लाएं। लोग आज भी बहुत सारे मौजज़ात देखना चाहते हैं, आज भी लोग जो हैं उन बातों को देखना चाहते हैं जो दुनिया के अंदर हो रही हैं। लोग देखना चाहते हैं कि मुझे शफा मिल जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरा शुगर दूर हो जाए, मेरी फलां बीमारी, मेरी फलां कमजोरी दूर हो जाए। लेकिन अजीजों, खुदा ये चाहता है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को ईमान के साथ, ना कि देखने के जरिए बल्कि ईमान के साथ कबूल करें। और यहाँ भी खुदा ने हमारे लिए एक बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया है, और खुदा के कलाम में लिखा है, मसीह यीशु ने उनसे कहा कि हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद ये रोटी हमको हमेशा के लिए दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा न होगा।
میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہمیں ضروری ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری بھوک ہونی چاہیے، خدا کا کلام ہماری پیاس ہونی چاہیے، اور ان ساری رسومات کو نکال کر اپنے دل کو پاک کر صاف کر کے ہمیں خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس ہونی چاہیے۔ اور مسیح یسوع نے کہا، لکھا ہے، لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ بہت سارے فقیہ اور فریسی اور یہودی لوگ جو تھے خدا یسوع مسیح کے کاموں کو بھی دیکھتے تھے، دیکھ کر بھی ایمان لاتے تھے، لیکن یہاں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر بھی ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب خداوند ان کے ساتھ ہے تو وہ اس پر ایمان رکھیں اور بھروسہ رکھیں کہ وہ ان کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے۔ لکھا کہ جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ عزیز بھائی اور بہنوں، خدا یسوع مسیح یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھے، اپنے پاس بٹھائے، اپنی برکات کو آپ کی زندگی میں ڈالے، وہ آپ کو اپنے پاس لانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب خداوند یسوع مسیح اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کرتا ہوں، تو اگر ہم ایک اچھے مسیحی ہیں اور اگر مسیحی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہونا چاہیے، نہ کہ ان رسومات پر، ان تمام باتوں پر جو دنیا کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ہمیں دنیا سے علیحدہ ہو کر خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا ہے۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں، کیونکہ میرے باپ کی یہ مرضی ہے کہ جو کہ بیٹے کو دیکھے اس پر ایمان لائے، ہمیشہ کی زندگی پائے، اور اس میں آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے۔ خدا یسوع مسیح ہماری بھوک کو ختم کرنا چاہتا ہے، خدا یسوع مسیح ہماری پیاس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، نجات کا پیالہ میں ہوں۔ تو خدا نے جب موسیٰ سے کلام کیا، خدا نے بنی اسرائیلی قوم سے کلام کیا، خدا جب میرے اور آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے تو خدا یہی چاہتا ہے کہ ہمیں اس زندگی سے نکلنا ہے، ان غلط کاموں سے نکلنا ہے، اور خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے۔ تب ہی ہم اس ایمان میں شامل ہوں گے جس ایمان میں خدا چاہتا ہے، جس طرح کہ خدا کا بزرگ بندہ ابراہیم خدا ان پر ایمان لایا۔ اگر آج ہم بھی اس ایمان میں قائم رہنا چاہتے ہیں، اس ایمان میں بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہونا چاہیے، اور ہمیں پھر ان بیلوں اور بکروں کا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قربانیاں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری قربانی ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری نے صلیب پر دے دی ہے، تاکہ اب جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمیشہ کی زندگی یہی ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو ہمیشہ تکتے رہیں، خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھتے رہیں، اور اپنی زندگی سے، اپنے خاندانوں سے، گھروں سے ان ساری ناپاکیوں کو دور کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم گردن کش قوم بن جائیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم غیر معبودوں کے سامنے قربانیاں چڑھائیں اور ڈھالے ہوئے بچھڑے بنائیں اور ان کی پوجا کریں، ان کے لیے عید منائیں اور خوشی کریں، ناچیں کودیں، کھائیں پیئیں اور کودیں، اور ایسے کام جو خدا کے خلاف ہیں وہ کریں۔ بلکہ ایک اچھا مسیحی یہی ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ سو خداوند ہمیں برکت دے، خداوند ہمارے ساتھ ہو، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے، خداوند خدا نے میرے اور آپ کے لیے پیغام دیا ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 23واں باب، خروج کی کتاب اس کا 32واں باب، اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب سے مٹاؤں گا۔ اب تو روانہ ہو اور لوگوں کو اس جگہ لے جا جو میں نے تجھے بتائی ہے۔ دیکھو میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، لیکن میں اپنے
مطالبے کے دن ان کو ان کے گناہوں کی سزا دوں گا، اور خداوند نے ان لوگوں میں مری بھیجی، کیونکہ جو بچڑا ہارون نے بنایا وہ انہی کا بنایا ہوا تھا۔ یہاں خداوند خدا نے بات بالکل کلیئر کی، اور خداوند نے سب کچھ بتا دیا، کلیئر بتا دیا، اور خداوند نے کہا ہے کہ جو کوئی ایسے کام کرے گا، خداوند نے کہا کہ میں اپنی کتاب میں سے اس کا نام مٹا ڈالوں گا۔ خداوند نے جب موسیٰ سے کہا کہ میرا انہوں نے گناہ کیا ہے، اور میں اسی نام کو جو ان کی زندگی کا نام ہے، یا ان کی زندگی کے اندر جو نام رکھا گیا ہے، اور ان کی روح کا جو نام ہے، اس کتاب حیات سے مٹاؤں گا۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں اس کی طرف آئیں، اور وہ توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ سو آج ہمارے لیے موقع ہے، خدا نے آج ہمیں جو گریس پیریڈ دیا ہے، خدا نے ہماری زندگی کے اندر جو کام کیا ہے، وہ آج ہمیں اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہمارے لیے ایسے وسائل ممکن کرتا ہے، خدا ہمارے لیے ایسی راہیں نکالتا ہے تاکہ ہم خداوند کو اچھے طریقے سے جان سکیں اور پہچان سکیں۔ اور ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان یہاں تک ہو کہ جب وہ خداوند سے مانگے تو خدا کہتا ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ، کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ خداوند آپ کے لیے وہ سارے بند دروازے کھولنا چاہتا ہے، خدا آپ کے لیے وہ ساری راہیں ہموار کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے تھکے ماندو، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ۔ ہمیں صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس جانا ہے، اس ایمان میں شامل ہونا ہے، اس ایمان کے اندر مضبوط ہونا ہے، کیونکہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اگر آج ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ایک ہم اچھے مسیحی ہیں، اور اگر ہم اس پر ایمان رکھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے تو پھر ہم اچھے مسیحی نہیں ہو سکتے۔ اچھے مسیحی ہونے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو، خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو اور کلام مقدس کو ہمیشہ پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، اور اپنی زندگی کے اندر قبول کرتے رہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو جتنے سامعین اس وقت سن رہے ہیں، خدا ان سب کو بڑی برکت دے۔ اپنی زندگی سے ان تمام رسومات کو، ان تمام باتوں کو جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، نکال کر اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر توکل اور بھروسہ کرے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور خدا کا جلالی اور قوی اور مبارک اور فتح مند ہاتھ آپ سب کی زندگیوں میں اسی طرح بڑا رہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔